یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب میری بات غور سے سنیے تاکہ آپ کے سارے سوالوں کو میں آج ایڈریس کر لوں، آپ کے سارے سوالوں کو ایڈریس کر لوں۔ آخری سوال جناب جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے یا آپ سوال ہے؟ یہ آپ کا؟ میرا تو عقیدہ ہے جی۔ آپ کا عقیدہ کہ حضور حیات ہیں، تو کیسے حیات ہیں؟ جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، جی آپ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری حیات بھی خیر ہے، پھر آپ کیسے؟ بس یہی تو میں نے پوچھنے کی کوشش ٹھیک کو بند کر جی سب ادھر سے بند کر دیں۔ ہو گیا، اسپیکر بند کرنا جی۔ نہیں ٹھیک ہو، نہیں ہوں تسی میدان چھڑ کے جا رہے ہو، آج بیٹھ۔ انہوں نے بلایا تھا جی، انہوں نے۔ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ حضور کی حدیث ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات زندگی، ظاہری زندگی حیات وہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور جب میں مثال کر جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، میری موت وہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ بتائیں نا بھائی۔ پرابلم تو سوال ہے، آپ تو مانتے ہیں نا حضور حیات ہیں، تو اس کو ثابت کریں نا۔ آپ پتہ کیا ہے، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ سب لوگ حضور کے میلاد کو مانتے ہیں، یہی ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے جو ہیں سب نے ہاتھ کھڑا کر کے یہی کہا نا، ہم حضور کے میلاد کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ادھر آئے ہیں نا، اگر نہیں مانتے تو آتے ہی نا، ان کی غرض ہی نہیں ہے۔ مگر پرابلم کیا ہے میرا اور آپ کا؟ پرابلم یہ ہے کہ میں خود کنونس نہیں ہوں کہ جو میں مانتا ہوں وہ کیسے مانتا ہوں، جو میں مان رہا ہوں وہ کس دلیل پر مان رہا ہوں، اور یہ دنیا، یہ وقت دلیل کا ہے۔ ایک آدمی سوال کرے، آپ اس کو نعت سنا دیں، اس کا جواب مل جائے گا؟ آپ اس کو محفل کروا دیں، آپ اس کو جو ہے وہ شعر سنا دیں علامہ اقبال کے، موٹے موٹے بھارے بھارے ثقیل قسم کے، کی محمد سے وفاتون ہے، تو وہ کیا مان جائے گا؟ وہ جہاں پھنسا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کیا ہے، لیکن اس کا جو جہاں اس کا ذہن پھنسا ہوا ہے اس کو اس کی دلیل نہیں مل رہی، اور میں اس کو اس کے سوال کا جواب دے نہیں سکتا، اس قابل نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے آپ سے آج کام الٹ کر دیا ہے، ان سے کروانا ہے خطاب آج۔ اس کو انٹریکشن کہتے ہیں کہ خطاب ہو، میں بیٹھوں ادھر دو چار شعر سناؤں، دو چار لطیفے سناؤں، دو چار ادھر کی ماروں، جو کہ ادھر کی ماروں، کچھ واقعات سناؤں، اللہ اللہ خیر سنیں، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے بعد لنگر شریف کھائیں، آپ اپنے گھر کو، میں اپنے گھر۔ ثواب اس کا ہوگا، اللہ پاک اس سے محروم نہیں کرتا، حضور خوش ہوں گے، اللہ پاک اس سے محروم نہیں کرتا۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ان سوالوں کے جواب کے بغیر جائیں گے، اور میں کسی کو کنونس نہیں کر سکوں گا۔ جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں اس کو فتویٰ لگا دوں، تو ہے گستاخ، تیرے تے حضور دا عشق ہی نہیں ہے، تیرا ایمان ہی پختہ نہیں ہے، تیرا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، ہم فتوے لگا دیں گے اس کے اوپر، اس کو جواب دے کے مطمئن نہیں کرتے۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے بات کی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے منایا سی میلاد، جواب دیں اس کو کیا کریں؟ جواب دیں، مطمئن کریں، منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ جی منایا تھا، صحابہ کرام نے منایا تھا،
ताबईन ने मनाया था, तबा ताबईन ने मनाया था, लेकिन दलील क्या है? दलील क्या है? सबूत क्या है? ये दौर दलील क्या है, सबूत क्या है? बात को समझें? इसलिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं, अगर इनको ये नहीं पता मैं किस लिए हम लोग आए हैं, इसलिए मैंने पहला सवाल किया, ये किसकी जिम्मेदारी उनको बताना कि हम किस लिए आए हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने घर से चलते हुए अपने बच्चों को कहा कि हम मस्जिद में किस लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम अगर किसी ने कहा होगा तो महफिल पे जाना है जी, मस्जिद क्या महफिल पे चल रहे हैं, मसीते जाना है, ऐसी बात है। चलो भाई तैयार हो जाओ, आज मसीते जाना है। लेकिन अगर मैंने घर के अंदर एहतमाम किया होता, हुजूर के साथ उनके बच्चों के साथ बैठ के हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा होता, घर में लाइटें लगाई होती, घर में केक काटा होता, घर में माहौल बनाया होता, एक स्फेयर बनता, बच्चे कहते क्या कर रहे हैं आप, तो आप कहते जैसे आपकी सालगिरह होती है ना, इस तरह हम सब के हबीब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह यार, तो उनको पता चल जाता। अब बात समझ गए ना जी? तो कितने घरों में ऐसा एहतमाम हुआ है? चंद 1 2 3 हाथ खड़े हुए, 4 5 6 7 8, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। चलो जिन्होंने नहीं किया, हम सब की कोशिश होनी चाहिए अपने घरों में जाके इसका एहतमाम करें, ठीक है? हमने 12 रोज़ा महाफ़िल मिलाद का एहतमाम किया है हॉलैंड के अंदर, जहाँ से मैं आया हूँ, मिनाजुल कुरान में, और वो सारे प्रोग्राम हमारी यूथ कर रही है, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको बोला है। चंदा भी उन्होंने इकट्ठा किया है, लाइटें भी उन्होंने लगाई हैं, रोज़ खाना भी वो तकसीम करते हैं, लोगों को दावत भी वो देते हैं, और जो इमाम साहब आते हैं मुख्तलिफ, हम पूरे हॉलैंड के आइमा इकराम बड़े बड़े, उनको रोज़ बुलाते हैं और हर रोज़ प्रोग्राम होता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 प्रोग्राम। अब मैं छोड़ के वहाँ से आपके पास आया हूँ मिलाद शरीफ में, लेकिन वो सारा प्रोग्राम बड़े नहीं करते, हमने ये काम बच्चों को दिया कि वो करें ताकि उन्हें पता चले वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किन की शान में कर रहे हैं। बात को समझे आप? ये जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को नहीं पता चलेगा हुजूर का मिलाद क्या होता है। उनको बताना अब हमारा ईमान है, हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? ये काम हमें करना बड़ा ज़रूरी है। याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मनाना, जिसे हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं, ये ईद शरी नहीं है। कन्फ्यूजन तब आती है जब हम ये समझ लेते हैं ये भी दूसरी ईदों की तरह से ईद है, और बाद उलमा इकराम इसको फिर दूसरी ईदों से भी बड़ी ईद करार दे देते हैं। ये ईद शरी नहीं है। कभी ये स्टैंड पॉइंट आपने नहीं लेना। क्यों नहीं जी? उन्होंने सदके तो सानू बाकी ईदा में और भी दलीलें देंगे हम, लेकिन जब तक आपको ये बात क्लियर ना हो कि शरी तौर पर ईद मिलादुन नबी ईद शरी जी, ईद शरी नहीं है। वो कहने से भी डर रहे हैं। बोलो ना यार, क्या एक मौलाना साहब है पाकिस्तान के, वो बोलो तो सही। नसर मदनी साहब। अच्छा, तो ये ईद शरी नहीं है। ये हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारा अकीदा है सबका 1400 साल से। कोई बंदा इसको गलत मलत करने की कोशिश ना करे, कोई बंदा इसको गलत मलत करने की कोशिश ना करे, वरना आप कमजोर पिच के ऊपर खेलना शुरू कर देंगे कि उसको आप साबित कर ही नहीं सकते, उसको आप साबित। हमारी ईद, ईद मिलादुन नबी सारी ईदों की बड़ी ईद है, मगर ईद शरी नहीं है। ईद शरी नहीं है। नहीं, ये बात क्लियर? अगर ये नहीं है तो फिर क्या है?
ये सवाल है, ये कर सकते हैं ना आप सवाल, किसके किस ज़हन में ये सवाल है? अगर वो नहीं है तो फिर क्या है? ईद भी है लेकिन ये ईद मुसर्रत है। क्या है? ईद मुसर्रत, खुशी की ईद है। क्या? ईद मुसर्रत, खुशी है। ये क्या है? खुशी है। फिर बोले ईद मुसर्रत। ये लफ्ज सबसे पहली दफा किसने सुना है? आज पहली दफा किसने सुना है कि ये ईद मुसर्रत है? ये जो मैंने अब बात कही है कि ईद मिलाद नबी क्या है? ईद मुसर्रत है। ये पहली दफा किसने सुना? हाथ खड़ा करेंगे। इसका मतलब है कोई नई बात मिल गई आपको। तो आइंदा से आपने क्या, अगर कोई बंदा कहे कि ये ईद मिलाद नबी लोग 2 मनाते हैं, आप क्यों मनाते हैं, तो उसे कहें बाबा हम तो इसको ईद शरी मानते ही नहीं है। ईद शरी, और कोई आलम दीन जुर्रत नहीं कर सकता अहले सुन्नत वल जमात का ये कहे कि ये ईद शरी है। ये क्या है? ईद मुसर्रत। वाज़े रहें, क्लियर रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है क्या? हमारे बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का, सहाबा किराम से लेके हुजूर की ज़ात से लेके ये क्या अकीदा है? ये क्या है? ईद मुसर्रत। हुजूर की आमद की हमें क्या है? खुशी है। गम तो नहीं है किसी को। हुजूर की आमद की हमें क्या है? खुशी है। और ये खुशी जो है इसको ईद कहा जाता है। ईद का मतलब अल-औद, जो बार बार लौट के आए, क्योंकि हर साल लौट के ये दिन आता है और हमें वो खुशी दे के जाता है, इसलिए ये ईद मुसर्रत है। ये क्या है? ईद। तो ये ईद शरी क्लियर होगी बात, होगी क्लियर बात। तो आइंदा से जो बात ये कहे उसे कहें हुजूर ये ईद मुसर्रत है। आपको अब कोई प्रॉब्लम है इसके ईद, आपको खुशी है हुजूर की दुनिया में तशरीफ लाने की या नहीं है? तो वो क्या बोलेगा? है। इसका इनकार कर सकता है वो? बस खत्म होगी बात। आप एक पेज पे आ गए, क्योंकि वो भी तो मुसलमान है ना। प्रॉब्लम इसका यह है कि वो इसको ईद शरी मान के बैठा हुआ है। वो कहता है कि वो तो कहीं हदीस में नहीं लिखा। तो बाबा हम कब कहते हैं कि लिखा हुआ है कि ये ईद शरी है? तो आप एक पेज पे आ जाएंगे। तो जब आपका स्टैंड सही नहीं होगा तो आप गलत हो जाएंगे। गलत हो जाए तो आदमी शक में मुब्तला हो जाता है। अकीदा सीधा रखें असलाफ का, औलिया का, जो आला हजरत ने दिया, जो उनके असलाफ ने दिया, जो उनके बुजुर्गों ने दिया। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? ईद मिलादुन नबी ईद ऐसे ही ईद मुसर्रत है जैसे जुमा है। जुमा भी ईद है, हुजूर ने बताया, हदीस में है, मगर इसको ईद शरी कहते हैं? ईद शरी है ये जुमा? नहीं, जुमा ईद शरी नहीं। जी, शरीयत यानी इस्लाम के लॉ के अंदर। तो इसको, ये शरीयत का मसला ही नहीं है ईद मिलादुन नबी, ठीक है ना? ये शरीयत का मसला, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है इसको मनाओ डायरेक्टली। इस सेंस में अगर ना मनाएंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। अगर कोई शख्स हुजूर का मिलाद नहीं मनाता वो गुनाहगार हो जाता है? इस सेंस में ये शरी है नहीं है। अब आप तो समझे, जैसे नमाज पढ़ना शरी फर्ज है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? गुनाहगार होगा। हुजूर का अगर कोई मिलाद नहीं मनाएगा क्या वो काफिर हो जाएगा? मुनाफिक गुनाहगार हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मनाएगा तो क्या होगा? उसके ईमान में इजाफा हो जाएगा, उसकी मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा, उसके इश्क में इजाफा हो जाएगा, उसके ईमान में मजीद पुख्तगी आ जाएगी। ऐसा ही है ना? यही हम कहते हैं। इसकी हैसियत जो है, हाँ, मुखालफत इसलिए करता है वो क्लियर नहीं है, उस पर फतवा तो नहीं दे सकते आप। जो मुखालफत करे कि नहीं है कहीं शरी, तो वो ठीक कह रहा है।
آپ کہیں وہ تو ہم بھی نہیں مانتے، اور اگر وہ کہ مجھے مسرت بھی نہیں ہے اس بات کے اوپر، تو خاموشی اختیار کر لیں، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے روز۔ ہم فتویٰ لگا سکتے ہیں اس پر، یہ بے دین ہو گیا، بد دین ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، ہم کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے؟ کسی نے ہمیں یہ رائٹ دیا کہ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں؟ یا کہیں شریعت میں ہے کہ اگر کوئی حضور کا میلاد نہ منائے تو وہ کافر، منافق، بد دین، فاسق ہو جاتا ہے؟ ایسا کہیں ہے کسی عالم دین نے لکھا ہے؟ جی نہیں لکھا۔ کلیئر ہوں، سٹینڈ کیا لینا چاہ رہے ہیں آپ حضور کے میلاد کے حوالے سے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میری بات سمجھے آپ؟ عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں محفل نہیں کرتا، جیسے ہم نے سب نے نہیں کی، آج میں آگے بیٹھے ہیں اپنے میں کہہ رہا ہوں کریں اپنے گھروں میں تاکہ بچوں کو آگے بتائیں، مگر اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم سب گناہگار کیا ہو گئے؟ آپ بتائیں نا، جنہوں نے ابھی تک نہیں کی تھی تو کیا ہم گناہگار ہوئے تھے؟ حالانکہ کرنی چاہیے، روز کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو نہیں کیا تو کیا گناہ ہوا؟ نہیں، اس کی پوچھ ہے قیامت کے دن؟ نہیں، اس سینس میں یہ شرعی نہیں ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس سینس میں یہ شرعی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو شریعت اس کو کوئی پابند نہیں کرتی۔ یہ بھی حضور کی رحمت تھی ہمارے اوپر کہ اس کو شرعی قرار نہیں دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت اور رحمت تھی کہ شرعی قرار نہیں دیا۔ اگر شرعی قرار دیا جاتا اور ہم وہی کرتے جو اب کر رہے ہیں تو کہیں کبھی نہ رہتی، نہ دنیا کے رہتے نہ آخرت کے رہتے، گناہگار ہو جاتے، پھر گناہگار ہو جاتے۔ اگر شرعی رب قرار دے دیتا کہ دے سکتا تھا، مگر حضور کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رحمت اللہ، وہ ہے ہی رحمت، سرکار ہے ہی رحمت، اور ان کا ذکر ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی رحمت ہے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ اس سینس میں یہ عید مسرت ہے۔ کیا ہے؟ عید مسرت ہے۔ اب اسی سینس میں سمجھ لیں، جو بچوں کا ہم یہاں پیدائش مناتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، تو کبھی سوال آتا ہے یار اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ شرعی طور پر آپ کو پابند نہیں کیا گیا تو مناؤ، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں تو یہ کیا عید مسرت؟ آپ کو اپنے بچے کے پیدا ہونے کی خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر آپ کریں گے تو عید مسرت ہے۔ سوال اس وقت آئے گا جب کوئی بندہ اس چیز کو گناہ قرار دے گا، حضور کے میلاد کو کہے گا یہ کرنا گناہ ہے، منع ہے، تو پھر پکڑ لیں اسے، پھر کہیں ثابت کر کہاں لکھا ہے؟ عید ملانا، عید میلاد النبی منانا گناہ ہے، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا شرک ہے، عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے۔ اگر یہ کہے تو اس کو پکڑ لیں، پھر اس کے سر بڑی مہربانی ہے آپ کی، ہمیں بھی بتائیں کہاں لکھا ہے کہ یہ منع ہے؟ حضور نے فرمایا عید میلاد النبی منانا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ نے منایا ہے یا نہیں منایا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ نہیں کیا، تاکہ شرعی طور پر ہم پابند ہو جائیں، پھر ہم بھی نہیں منائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے، اسے کہیں دلیل دو، تو دلیل کا بوجھ اس پہ ڈالو، وہ ثابت کرے قرآن میں کہاں لکھا ہے حضور کا میلاد منانا ناجائز ہے، لاؤ قرآن کی دلیل۔ کوئی کہے حدیث پاک میں منع کیا گیا، اسے کہ وہ حدیث دکھا دو، میں بھی مان جاؤں گا۔ بات سمجھے آپ؟ کوئی حدیث جس میں لکھا ہو کہ عید میلاد النبی منانا منع ہے وہ لے آئے۔ کسی صحابی نے منع کیا ہو میلاد النبی منانے سے، کوئی صحابی کا عمل دکھا دو۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ کسی تابعی نے منع کیا ہو، کسی عالم دین نے فتویٰ دیا ہو بزرگوں نے کہ منانا منع ہے، بس ہمیں وہ اس کا فتویٰ ہی دکھا دیں۔ آپ کس دلیل پہ کہہ رہے ہیں ہمیں؟ اور جب وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث میں پابند کرتا ہے
کہ میں صرف قرآن کی اور حدیث کی بات مانتا ہوں، اسے کہیں میں بھی صرف آپ کو پابند کرتا ہوں، قرآن اور حدیث سے بتاؤ، میں آپ کے مولویوں کو نہیں مانتا جیسے آپ میرے مولوی کو نہیں مانتے، میرا رائٹ ہے، نہ میں تیرے مولوی کی دلیل مانتا ہوں نہ تیرے مولوی کی بات مانتا ہوں، میں قرآن کو مانوں گا اور حدیث کو مانوں گا۔ ثابت کرو قرآن سے اور حدیث سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اپنا میلاد منانے سے۔ جی سبحان اللہ، اصول بتا رہا ہوں، آپ ماشاء اللہ، اصول بتا رہا ہوں۔ بڑا سوال ہو، ماشاء اللہ۔ کوئی کہے یہ منانا ناجائز ہے، اسے پکڑ لیں، کیونکہ کسی چیز کے ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے، کسی چیز کے منع کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اصول سمجھ لیں، فقہ کا اصول ہے، اصول فقہ کا اصول ہے، 1400 سال سے اصول ہے کہ کسی چیز کے منع کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو، قرآن پاک نے کہا فلاں 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 پانی نہ پیو، شراب نہ پیو، خمر نہ پیو، فلاں نہ پیو، فلاں نہ پیو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہم نہیں پیئیں گے، اور باقی سارے پانی، سارے ڈرنک پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ حضور نے کولا پیا، فانٹا پیا، جی کھائی نہیں، لیکن ہم پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ میری بات تو سمجھے آپ؟ جب تک اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے وہ ڈرنک ہم پی سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ہم یہ تو نہیں پوچھیں قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا یہ فلاں کمپنی کا، فلاں نشان کا، فلاں میرک کا ہم ڈرنک پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ ایسا ہی ہے نا؟ جو مرضی نام رکھ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں 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 8 عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اپنی ماں سے نہیں کر سکتے، اپنی بہن سے نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، یہ 8 رشتے اللہ نے گنوا دیے، ان سے شادی نہیں کر سکتے، باقی ساری عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہیں، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ شادی کرنا کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی زندگی کا پارٹنر بنا رہے ہیں، حضور کی سنت کر رہے ہیں، تو کیا قرآن پاک سے جا کے اور حدیث سے جا کے دلیل مانگیں گے کہ میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہاں لکھا میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ تو بندہ کہے گا تو پاگل ہے۔ ہاں وہ اگر عورت تیری بہن لگتی ہے، ماں لگتی ہے، دادی لگتی ہے، پردادی لگتی ہے، اور نیچے بیٹی، پوتی، پڑپوتی، آگے تک یہ سارے رشتے ورٹیکل اور ہورزنٹل، بہن پھر پھوپھی، وہ سارے منع ہو گئے رشتے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی تو کیوں منع ہوئے؟ منع کر دیے گئے تو قرآن پاک کا اصول، اسلوب سمجھیں، وہ کیا ہے؟ جو کم چیزیں ہوتی ہیں منع کر دی جاتی ہیں، جو منع چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، باقی کہہ دی جاتا ہے سب حلال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی سب کیا ہے؟ تو ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، منع ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب سمجھے میری بات کو؟ اصول جب آپ کے ذہن میں آ گیا، کوئی بندہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے کہے دلیل کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ وجہ علماء نے ارشاد فرمایا، مفکرین محدثین نے فرمایا الاصل فی الاشیاء اباحۃ، چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ ہر چیز جائز ہے جب تک اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے قرآن سے، حدیث سے۔ ہر شے جائز ہے، ہر کام کر سکتے ہو، جب تک وہ کام جس کا کرنا ناجائز ہو، حرام ہو، منع ہو، جب وہ ثابت ہو جائے قرآن حدیث سے، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو چونکہ کام کرنا زیادہ چیزیں تھی، اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا، ورنہ دفتر ہی بڑھ جاتے۔ قرآن پاک نے اسلوب اللہ نے اختیار فرمایا، جو چیزیں نہیں کر سکتے منع ہے وہ بتا دی۔ اب قرآن میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی بتا دیں حدیثوں میں جس میں منع کیا گیا کہ حضور کا میلاد نہیں منا سکتے۔ اللہ نے منع کیا
جی نہیں ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ کا سوال, اللہ نے میلاد منایا, پہلے تو یہ سمجھ لیں اللہ نے نماز پڑھی. اگر یہ کوئی دلیل لے کے آئے کہ حضور کا میلاد اللہ نے نہیں منایا, تو اسے پوچھیں اللہ نے نماز نہیں پڑھی تو تم بھی پڑھ دو, نہ پڑھو. حکم دیا. تو بہت سارے کام اللہ نے نہیں کیے, نہ کرتا ہے. اللہ زکوٰۃ دیتا ہے جی, اللہ حج کرتا ہے, اللہ روزے رکھتا ہے, اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. تو پھر حضور کے میلاد کے لیے اللہ کے اوپر کی دلیل کیوں مانگنا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ گئے نا. تو اللہ تو بہت سارے کام نہیں کرتا جی, نہیں سمجھے. تو یہ دلیل ہی نہیں ہے, یہ بات ہی نہیں ہے کرنے کی کہ اللہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا. کہ منایا یا نہیں منایا اس بحث میں ہی نہ جائیں. اسے کہیں اللہ نے منع کہاں کیا کہ یہ کام نہ کرو, نہیں کیا تو آٹومیٹکلی وہ چیز جائز ہو گئی. آٹومیٹکلی وہ چیز کیا ہو گئی. آپ اس کو پوری زندگی میں آپ نہ بھولیں اصول کو, کہ کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم تم تب دے سکتے ہو اللہ کے بندے جب وہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہو. کہیں قرآن حدیث میں لکھا ہو کہ عید میلاد النبی کو عید کہنا منع ہے, ختم بات, ہم مان جائیں گے. قرآن میں لکھا ہو یا حدیث میں لکھا ہو, نہیں. بات آپ کو سمجھا دی کہ عید کیا ہے, عید نصرت. اب ایک اگلی بات آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر یہ حق ہے, فیکٹ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 12 ربیع الاول شریف کو ہوا. تاریخی طور پر احادیث کے اندر, تاریخ کے اندر, سیرت کی کتابوں میں سارے علماء کا اجماع ہے, کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور کا وصال مبارک جو تھا وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوا. اس میں اختلاف ضرور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک جو تھی کیا وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی یا نہیں ہوئی. اب آپ کو سمجھا, اس میں 8 ربیع الاول شریف کی بھی روایت ہے, 18 کی بھی ہے, 18 کی بھی ہے, 9 کی بھی ہے. لیکن اجماع امت, کثرت علماء کا اجماع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف ہی کو ہوئی. سبحان اللہ. بات کو سمجھیں, اختلاف ہے. بعد نے کہا 8 ہے, بعد نے کہا 9 ہے, بعد نے کہا 18 ہے, مختلف روایات ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. جب میں بات کر رہا ہوں تو میری بات میں دلیل ہو, وزن ہو, تاکہ میں اگلے بندے کو قائل کر سکوں. تو کبھی غلط سٹینڈ نہ لیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے غلط سٹینڈ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے, ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کیس ہی خراب لیتے ہیں. وکیل نے کیس ہی خراب لیا, وہ جیتے گا کیسے؟ ہم کیس کو خراب کر بھی دیتے ہیں, لیتے بھی خراب ہیں, کر بھی خراب دیتے ہیں, اس لیے کہ سٹینڈ غلط لیتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں, حضور کا ولادت مبارک اور وصال مبارک اگر دونوں 12 ربیع الاول شریف مان لی جائیں تو ایک ہی دن پڑتی ہیں. کیا ایک ہی دن پڑتی ہیں. اب سوال ہوگا کہ جب حضور کا وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول شریف ہے اور حضور کی ولادت بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہے, تو پھر ہمیں خوشی منانی چاہیے حضور کے فوت ہونے کی. یہ ہے وہ سوال. اکثر کرتے بھی ہیں. اس سوال کی آپ کو سمجھ آئی ہے بھائی؟ اچھا, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر کوئی شخص آپ کو یہ سوال کرے تو آپ کا دل, آپ کی سوچ, آپ کی عقل, آپ کی ریشنل تھنکنگ کیا کہتے, کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ کیا ریئیکٹ کریں گے کہ سرکار کا ولادت اور سرکار کا وصال ایک دن ہوا, تو آپ کیا کریں گے؟ ولادت منائیں گے یا وصال پر غم منائیں گے؟
جی کیوں؟ لیکن اسی دن غم بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد پردہ فرما لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد کبھی ان کے آنسو نہیں رکے حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وصال کے بعد آنسو نہیں رکے، بیمار ہو گئی، 6 مہینے میں وصال ہو گئی. صحابہ اکرام جب بیٹھتے حضور کے وصال کا ذکر ہوتا وہ رونا شروع کر دیتے. حضرت بلال رضی اللہ. حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑ دیا، دمشق چلے گئے. میں نے ایک خطاب میں اس کا ذکر کیا تھا. شہر مدینہ چھوڑ دیا. انسان تو انسان، صحابہ تو صحابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خر مبارک، وہ دراز گوش گدا جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، وہ اتنا غم زدہ ہوا کہ حضور کو جب نہیں دیکھتا تو اس کے آنسو بہتے تھے. جب آنسو بہتے تھے وہ اپنی ہوش گنوا بیٹھا اور وہ حضور کو تلاش کرتا تھا، گلیوں میں گھومتا تھا، نہیں ملے، اپنے آپ کو کنویں میں گرا لیا اور وہیں فوت ہو گیا. جانوروں کا یہ حال تھا. صحابہ کرام کٹھے ہوتے، مسجد نبوی میں آتے، سامنے سرکار کا روزہ ہوتا، رونا شروع کر دیتے. کیا کر دیتے؟ رونا شروع کر دیتے. وہ جب آپس میں بیٹھتے کٹھے ہوتے سرکار کے بعد کٹھے ہوتے تو روتے ہی روتے رہتے. ابوبکر صدیق کا یہ حال، حضرت عمر فاروق کا یہ حال، حضرت عثمان غنی کا یہ حال، حضرت علی کا یہ حال. بعض صحابہ کرام پوری زندگی نہیں مسکرائے، اتنا غم تھا حضور کے بچھڑنے کا، اتنا دکھ تھا حضور کے بچھڑنے کا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو خوشی منانی چاہیے؟ یہ سوال ہے. اب جواب دیں. یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام میں انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے آنکھوں میں دیکھا، سارے ان کے پاس رہے، جب جدائی تو برداشت نہیں کی. لیکن ہمیں تو خوشی اس لیے ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اور دین آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں اور ہمارے لیے قیامت تک رحمت ہے اور ہمارا شفاعت کا ذریعہ ہیں. انہیں کے آنے سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. حاجی ارشد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا فرمایا آپ نے. جی علماء کے سامنے زبان بند رکھوں. یہ انہوں دا پولیٹیکل بیان ہے، یہ لحاظ کرتے ہیں سیاسی بیان دے گئے. اور کوئی صاحب کیا کہیں گے؟ جی لیاقت صاحب. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کو سب کچھ ملا آپ کے پھر اس لیے خوشی مناتے تھے. تو صحابہ کرام کیوں روتے تھے؟ وہ تو ان کے پیار سے، محبت کی وجہ سے جدائی میں روتے تھے. جی ویسے تو میں نے تو یہ سنا ہے جی ان کو نہیں ہے. آپ کو نہیں ہے محبت؟ ہے جی. تو پھر 3 دن اللہ حضور کی یاد میں آنسو بہانا ثواب ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی دنیا سے چلے جائے وہ اللہ کی رضا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رونا چاہیے. ٹھیک ہو. تو صحابہ کرام تو پھر ساری زندگی روتے رہے، غیر شرعی کام کرتے رہے. جی حضرت فاطمہ، یہاں بھی بہت سارے لوگ، حضرت فاطمہ اٹھی نہیں جب تک وصال نہیں ہو گیا، بیمار ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. حسنین روتے تھے. حسنین ذکر ہوتا. اور کربلا کے واقعے کے بعد تو حضرت امام زین العابدین ساری زندگی نہیں روئے، اپنا ہنسے ہی نہیں. میری بات کو سمجھیں. جب آپ دلیل کی بات کریں گے تو آپ کو، آپ کی ذہنی کو پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں، اور مشق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بور تو نہیں کر رہا آپ کو؟ جی تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر خوشی کیوں منانی چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نیچرل تھا کہ صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ محبت تھی اور
और वो हुजूर का विसाल मुबारक वो भुला नहीं पा सकते थे, इसलिए वो गमज़दा रहते, वो याद करते हुजूर को। लेकिन जब ताबईन का भी यही हाल था, ताबईन का भी यही हाल था, क्योंकि उन्होंने सहाबा से सुनते थे, वो माहौल मिला था, हुजूर की याद ताज़ा ताज़ा थी अभी। ताबईन का भी ये हाल हुआ। फिर जब ये दौर गुजर गया तो वो जो उनकी औलादें आई, उन्होंने सरकार को देखा नहीं था। तबा ताबईन उन्होंने सरकार को देखा नहीं देखा था। तो फिर ये सवाल पैदा हुआ, जरूरत पैदा हुई, हुजूर कौन है? ठीक है, हुजूर कौन है? और जरूरत पैदा हुई कि हुजूर से ताल्लुक कम होता जा रहा है, ताल्लुक कम होता जा रहा है। तो उस जरूरत के पेश नजर अब उलमा इकराम ने फिर से रजू किया। अब हुजूर की विसाल तो नहीं मना सकते थे, इसलिए कि मैक्सिमम 3 दिन सो गए शरई तौर पर, और बढ़ा लें तो 40 दिन तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा सोग शरई तौर पर नहीं कर सकते। तो सहाबा इकराम के बाद के जितने भी हैं ताबईन, और फिर तब जो उनकी औलादें आई, वो तो गम वो सूरत ही नहीं रही। तो वक्त के साथ साथ हुजूर की याद भूलती चली गई, कम होती चली गई, वो बातें आगे मुंतकिल होना कम होनी शुरू हो गई। तो अब जरूरत पेश आई कि लोगों को बताया जाए, अपनी औलादों को बताया जाए हुजूर कौन है। जब लोगों को बताने की जरूरत पेश आई तो अब सवाल यह था कि वो बताया वसाल के जरिए से जाए या मिलाद के जरिए से जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं समझे बात को? तो जरूरत लॉजिकल इसलिए पैदा हो गई कि अब चूंकि सहाबा इकराम तो नहीं रहे ना, जिनने सरकार को अपनी आंखों से देखा था, खुश नसीब वो रहे ना, तो अपनी औलादों को कैसे बताएं, उसका मैकेनिज्म क्या हो, उसका तरीका क्या हो। अब आप अपने, मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके दादा अबू फौत हो गए हैं, आपके बेटे ने उनको नहीं देखा, दादा को, परदादा को, ठीक है ना। अब आपने उनको बताना है अपने बच्चों को, तो क्या मैकेनिज्म है आपका, क्या बताएंगे? फौत हुए थे, मैं बड़ा गमज़दा हूं, रोना चाहिए, आजा बह जा तूने मेरे को, ये तरीका है? या क्या करेंगे आप? हालात जिंदगी उनको बताएंगे आपके दादा इतने जवान थे, इतने खूबसूरत थे, वो ये करते थे, वो करते थे, यही बताएंगे ना? ऐसे करते हैं या कोई और तरह करते हैं? या कहेंगे पुत्र बह जाए, तेरा पुत्र, तेरा दादा एंज सी, तेरा फौत हो गया, बीमार बड़ा सी, एंजियो, बड़े ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन बड़े करवाए, बचे ही नहीं। कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं? सीरत का, उसकी जो अच्छाइयाँ, क्यों? ये हुजूर का हुक्म है, जो फौत हो जाए उसकी कोई बुराई बयान ना कर, उसकी क्या करो। तो ये हमारा शरई तकाजा है कि जब किसी का जिक्र करें तो उसका खैर के साथ जिक्र करें, उसकी अच्छाइयाँ बयान करें, उसकी खूबियाँ बयान करें। अब अगर आपने अपने हुजूर के बारे में बताना है तो क्या बताएंगे? सीरत रसूल बयान कर। हुजूर कैसे थे, चलते कहते थे, उनका चेहरा मुबारक कैसा था, वो उनका अखलाक क्या था, उनकी सीरत कैसी थी, उनका उसवा क्या, यही बताएंगे ना अपनी औलादों को। तो उसका तरीका मिलाद मनाकर है या ना मनाकर है? मना कर। ये सिग्निफिकेंट और जरूरत है मिलाद शरीफ। अब बात समझिए, क्योंकि ये जरूरत बन गई, सहाबा किराम ने नहीं करते थे, वजह ये थी कि वो भुला नहीं सकते थे, खुद देखा था, वो देखा हुआ था सरकार को, वो तो जुदाई को रोते थे। अब वो खुशियां मनाएंगे हुजूर की जाने की, ये लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल। वो तो जब बैठते सरकार का जिक्र कर कर रोते, मैंने हुजूर को देखा तो रोते, छम छम आंखों बसना शुरू हो जाती। अब आप कहते हैं जी सहाबा किराम ने मिलाद नहीं मनाया, मना कैसे सकते थे? मुझे बताओ, मना सकते थे इस हालत में? जी, जब कोई घर में फौत हो जाए तो आप क्या शादी करते हैं? शरई तौर पर मना है, शरई तौर पर मना है नहीं। अब ये मुहर्रम शरीफ गुजरा है जी,
आप शादी क्यों नहीं करते? शरई तौर पर मना है? नहीं। क्यों नहीं करते? ये गम है, मोहब्बत है।